اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم اپنے بچوں اور ان دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بہت ساری دعائیں دی ہیں، میری زندگی کی طویل ہونے کی، ایمان کی سلامتی کی، اور بہت ساری دعاؤں سے مجھے نوازا ہے۔ اس کا جزا آپ کو اللہ پاک دے گا۔ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ جیسے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ توجہ سے میری گزارش کو سنتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ میرے دوستوں نے بہت ساروں نے میرے سے دو مسئلے پوچھے ہیں کہ ایک ایسا بچہ یا بچی جو کسی کے عشق میں یا کسی کے غم میں، کوئی وفات پا گیا ہے تو اس غم میں ہے، وہ دنیا جہان کو بھول گیا ہے، یا کسی کے عشق میں اس قدر وہ مبتلا ہو گیا ہے کہ گھر والوں سے اس کا کوئی لین دین نہیں رکھتا، دعا سلام نہیں کرتا، گھر والوں سے بات چیت نہیں کرتا، گھر والے بہت اذیت سے ہیں۔ اس مسئلے سے آپ نے پوچھا ہے، میں قرآنی آیات کے ذریعے فیض علوم قرآنی سے اس کا حل بتاؤں گا۔ اور دوسرا، بہت سارے میرے مہربانوں نے، دوستوں نے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمارے بچے بہت جھوٹ بولتے ہیں، ان کو عادت ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے روانی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں قرآنی آیات سے آپ کو ان کا بہترین اور مجرب انتہائی تیر بہادر بتاؤں گا۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی بدی ہے، ایسی برائی ہے جو سب نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں جھوٹ کی بیماری سے بچائے، اللہ کریم ہمیں ہر بیماری سے بچائے پروردگار۔ تو میرے دوستوں، میرے بہنوں، بھائیوں، جو آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، جو کسی کے غم میں ہے، جن لوگوں نے پوچھا ہے کہ غم میں ہے، وہ گھر میں کفوتگی ہو گئی تو وہ اس غم سے باہر نہیں نکل رہا، بندہ گھر والوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رکھتا، دعا سلام نہیں کرتا، بولتا نہیں، چپ گھر کے کونے میں پڑا رہتا ہے، یا کوئی ایسا دوسرا بندوں نے جو پوچھا ہے، بچی ہے کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، گھر والوں کا کہنا نہیں مانتی، بدتمیزی کرتی ہے والدین سے، بزرگوں سے، خدا را یہ خدا کا عذاب سے اپنی دعوت نہ دو۔ اللہ کریم کرم کرے، اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کا کہنا مانو۔ عشق اور غم سے نجات کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز کامل یقین اور ایمان کے ساتھ کریں گے تو 100% نہیں، 1000% آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ بات صرف ہمارے یہاں عقیدے کی اور یہاں ایمان کی، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، ہم قرآن پاک پہ کتنا یقین رکھتے ہیں۔ فیض علوم قرآنی میں ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا علاج ہے سوائے موت کے۔ ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، ادھر ادھر فضولیات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں، قرآن پاک کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے فیض حاصل کرو۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بچہ یا کوئی بچی یا کوئی بھی گھر کا سربراہ کسی غم میں مبتلا ہے، دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گیا ہے، گھر والوں سے بیگانہ ہو گیا ہے، یا کوئی بچہ یا کوئی بچی کسی کے ناجائز عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، گھر والوں سے بے عزتی کرتی ہے، گھر والوں کو کہنا نہیں مانتے، تو اس کے لیے آپ نے پارہ نمبر ہے 4، آیت نمبر ہے 146، آیت نمبر 146، اور سورت ہے آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ من نبی سے لے کر یحب الصابرین تک، یہ آیت نمبر 146 ہے۔ لیکن اس کا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ توجہ طلب ہے، یہ ہر وقت کرنے کی نہیں ہے آیت۔ اس آیت کے جو ہمارے اکابرین نے جو بہترین کتب میں بتائی گئی ہے، جس طرح سے طریقہ بتایا گیا ہے،
آپ نے اسی پہ عمل کریں گے تو اس سے فیض حاصل کریں گے۔ اس آیت کو آپ نے تہجد کے ٹائم لکھنا ہے اور اتوار کے دن لکھنا ہے۔ ہفتہ کا دن گزر کے جو رات آئے گی، رات 12 بجے کے بعد اتوار شروع ہو جائے گی، تو اسی رات 12 بجے کے بعد جب تہجد کا ٹائم آئے تو نماز فجر سے تھوڑا پہلے آپ نے یہ آیت لکھنی ہے۔ چینی کی پلیٹ ہو سفید، اس پہ کوئی پھول بوٹے لکیریں کچھ بھی نہ ہو، سفید پلیٹ ہو، اس کے اوپر آپ زعفران سے اور عرق گلاب کو، زعفران کو کسی شیشے کی پیالی میں ڈالیں، اس میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈال کے رکھ دیں گے تو وہ اس میں تھوڑا حل ہو جاتا ہے، گھل جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو، جو قلم ہوتی ہے، جو کانے کی قلم ہوتی ہے، اس سے آپ لکھیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ایک پین بھی آپ مخصوص کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موٹے مارکر والے پین ہو، لیکن پھر آپ اس سے صرف یہی کام کرتے ہوں اور کوئی کام نہیں کرنا اس پین سے، تو اس سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ آیت لکھیں آپ سفید پلیٹ کے اوپر، اور اس بندے کو کم از کم 3 دن لکھیں اور 3 دن پلائیں۔ 3 دن میں انشاءاللہ العزیز میرے اللہ پاک کے حکم سے وہ بندہ اس غم سے باہر نکل آئے گا، اس عشق کے بھوت سے باہر نکل آئے گا، صدقہ اس کلام پاک کا، فیض علوم قرآنی کا۔ آپ یہ آزما کر دیکھیں کامل یقین کے ساتھ، اللہ پاک کے کلام کے اوپر یقین کے ساتھ۔ میں گناہ گار سا فقیر سا بندہ ہوں، میرا کام ہے آپ تک پہنچا دینا۔ آگے اس کو جتنا آپ آگے پھیلائیں گے یہ صدقہ جاری ہے۔ حق بات کو، اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاری ہے۔ یہ ایک ایسا ثواب ہے جو مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ دوسرے جو میرے دوستوں نے بچوں کے جھوٹ بولنے کی عادت کے بارے میں پوچھا ہے، تو میرے دوستوں، میرے بچوں، وہ بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے، لیکن اس میں یہ وقت کی، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی دن آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ چینی کی پلیٹ کے اوپر آپ لکھ لیں، اور اس کے اوپر آپ نے پارہ نمبر 2، آیت نمبر 225، سورت ہے البقرہ، پارہ نمبر 2، سورت ہے البقرہ، اور آیت نمبر ہے 225، لا یؤاخذکم سے لے کر غفور حلیم تک، یہ چھوٹی سی 3 لائن کی آیت ہے۔ یہ آپ پلیٹ پہ لکھیں اور کوشش کریں، یہ جو پہلا میں نے بتایا ہے غم والا، اس سے نجات والا، وہ آیت کو اگر آپ کے پاس بارش کا پانی ہے تو اس سے دھو کے پلائیں، یا جو برف باری والے علاقے ہیں، جو برف کی یالہ باری والا پانی ہوتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس سے اس کو پلیٹ کو دھو کے پلائیں، یا پھر زمزم کا، یہ 3 چیزوں سے پلائیں۔ یہ جھوٹ بولنے کی عادت ختم کرنے والا بھی انہی تینوں چیزوں سے، یا بارش کا پانی ہو، یا یالہ باری والی برف کا پانی ہو، یا زمزم کا پانی ہو، اس سے پلیٹ دھو کے جھوٹ بولنے والے بچوں کو، جو بھی بندہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، اس کو کم از کم 5 دن آپ یہ پلیٹ پلائیں دھو کر۔ انشاءاللہ العزیز میرا کامل یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا تجربہ ہے، روزمرہ کا لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں، یہ عام بیماری ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی، عام گھروں میں بولتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ان کو اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بڑی ڈھٹائی سے بولتے ہیں کہ ہم نے قسم تھوڑی کھائی ہے، ہم تو ایسے بول رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، ایسے جھوٹ بولنے کو وہ برائی بھی نہیں سمجھتے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو تمام نیکیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، جو اللہ پاک نے مجھے ریت کے ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی جو چھوٹا سا علم دیا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس سینے کا راز قبر تک نہ لے جاؤں، آپ تک پہنچا جاؤں، لوگ اس سے فیض حاصل کریں۔ جو آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں وہی میرے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے، وہی میرے لیے اجر ہے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے اس کار خیر سے 100 بندے بھی فیض یاب ہو گئے تو آپ کی عاقبت بھی سنور جائے گی اور میری بھی عاقبت سنور جائے گی۔ مجھے اور آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے میرے بچوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ میرے دل کی حسرت ہے۔ ساری زندگی انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں،
تو اب میرے دل نے چاہا کہ جو بھی میرے پاس اللہ پاک نے معمولی سا ذرا برابر بھی علم بزرگوں کی طرف سے دیا ہے، جو میں نے بڑے کتب سے پڑھا ہے، پرانے کتب کے حوالوں سے جو میرا نالج ہے، معلومات ہے، وہ میں اپنے دوستوں تک، اپنے مہربانوں تک پہنچاؤں۔ اور یہ میرا 35 سال کا تجربہ ہے، ایسے نہیں میں آپ کو کتابی چیزیں بتا دیتا، پہلے میرا خود جو تجربے سے گزرا ہوتا ہے، جس کے اوپر میں نے تیر بہدف عمل ہوتا ہے، مجرب ہوتا ہے، وہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو، ہم کو، سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔